وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم 30th پارہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی۔ مجھے آنیسٹلی یقین نہیں آ رہا کہ میں کیسے یہاں تک پہنچ گئی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ اس سفر میں میرے ساتھ تھے کہ میں پاکستان میں تھی اور وہاں پہ جو پرابلمس ہو رہی تھی، کبھی میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا، کبھی لائٹ کا مسئلہ تھا، کبھی آواز کا مسئلہ تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے اوپر جم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گی معاذ ہارون کا، کہ جس کے شروع میں آپ آواز سنتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وہ اسی کی آواز میں ہے اور بہت خوبصورت آواز ہے اس بچے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ میں نے ایک ہی دفعہ اس سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ میں نے اس کی قرأت سنی تھی اور مجھے بہت اچھی اس کی آواز لگی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا یہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں۔ اور اس کے ساتھ سلمان کا بھی بہت شکریہ جو میرا یوٹیوب چینل بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب بچوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، میں تمام ایڈمنس پہ اور تمام اسٹوڈنٹ پہ جو اتنے میرے ساتھ دے رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دوستوں پہ اور خاص طور پہ میرے گھر والوں پہ۔ اگر میرے ہسبینڈ میرا ساتھ نہ دیتے تو میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پاکستان میں تو میں کوشش کرتی تھی کہ جب وہ سو جاتے ہیں تو میری ساری ریکارڈنگ آپ دیکھیں رات کی ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بات میرے لیے یہ تھی کہ اس دفعہ ایڈیٹنگ میں خود کر رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے دورہ قرآن کیا تھا تو میں نے اسلام آباد میں ایک ٹیم کو ہائر کیا ہوا تھا۔ وہ بچوں کو کیونکہ اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ کبھی کوئی آیا جو ہے وہ مس کر دیتے تھے، کبھی کوئی آگے پیچھے بھی لگا دیتے تھے، تو مجھے بہت فرسٹریشن ہوتی تھی۔ تو اس دفعہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کام بھی میں نے خود ہی کرنا ہے۔ دیٹ واز دا ہارڈیسٹ ورک، لیکن آنیسٹلی مجھے بہت تسلی ہے کہ کوئی آیا اس دفعہ مس نہیں ہے، اور الحمدللہ ایک دفعہ ریکارڈ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ جب میں آپ کو 30th پارہ سناؤں گی تو میں ہمیشہ اس کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پورا قرآن نہیں بھی اگر سمجھ کے پڑھا ہوا نا تو آپ صرف 30واں پارہ پڑھ لیجئے، آنیسٹلی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا جو پورا نقشہ اس بارے میں بیان کیا ہے، آنیسٹلی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی انسان ایسا ہوگا کہ جس کا دل نہ دہل جاتا ہوگا۔ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شو روم نہیں ہوتا، جیسے اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو ہر طرح کی ایک سیمپلز پڑے ہوتے ہیں جس کی اصل جو چیز ہے وہ پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ تو بالکل دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے بار بار ایسی ایگزامپلز بھی آ جاتی ہیں کہ ہمیں آخرت یاد دلا دے۔ ابھی پچھلے ہی 2 سال میں ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کورونا کے وقت کو، تو آپ دیکھیے کہ قیامت کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج ہی کے پارے میں ہم پڑھیں گے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ وہ دن بھی ایسے تھے کہ بہت سے لوگوں کے لوڈ ون جو ہاسپٹل میں مر رہے تھے، لوگ لاشیں لینے تک نہیں جاتے تھے، لوگ باڈی کو نہلانے سے کتراتے تھے، لوگ ان کو دفنانے سے کترا رہے تھے، لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھنے جاتے تھے۔ تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ منظر، ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے، ہم اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، رشتہ داروں سے بھاگیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کر کے دکھایا۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں قیامتیں آتی رہتی، چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو ہوتی ہیں نا وہ آتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تاکہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم نے جانا ہے تو یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔
آج کے پارے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کیجیے گا کہ ہر سورہ جو ہے وہ ایک یونیک میسج لیے ہوئے ہے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد ہم قیامت کے دن پہ ایسے یقین کر لیں کہ ہمارا دنیا کے عمل آسان ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن پہ یقین آنا ہی ہماری دنیا کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس پارے کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آنکھیں کھول دیجئے، ہمیں دنیا کی حقیقت بتا دیجئے، یا رب العالمین ہمارے دل نرم کر دیجئے تاکہ ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے، کیونکہ یہی حقیقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ آسانی سے عمل کرنے والا بنا دے گی۔ آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ النبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون، کس چیز کی نسبت یہ لوگ پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس خبر کی نسبت جو بہت بڑی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ چیز جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو موجب آرام، اور بنایا ہم نے رات کو پردہ، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور بنایا ہم نے آفتاب کو چراغ روشن۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور برسایا ہم نے نچڑتے بادلوں سے میم موسلادھار، تاکہ ہم پیدا کرے اس سے اناج اور نباتات اور باغات گھنے۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو تم موجود ہوگے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان تو اس میں ہو جائیں گے دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے ریت کے۔ بے شک دوزخ ہے گھات میں، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، پڑے رہیں گے اس میں مدتوں۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، کہ نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ ہی پینے کا کچھ چیز مگر کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھ کر۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، کہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر۔ تو اب مزہ چکھو، بس ہرگز نہیں ہم بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب کو، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں۔ باغ ہوں گے انگور کے اور بھرپور جوان ہم عمر عورتیں، اور جام شراب کے چھلکتے ہوئے، نہ سنیں گے وہاں بےہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ۔ صلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، انعام ہے بے حساب۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ رب آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بڑا مہربان ہے، نہیں اختیار ہوگا ان کو اس سے بات کرنے کا بھی۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبریل اور فرشتے سب باندھ کر، تو نہ بول سکیں گے مگر جس کو اجازت بخش رحمان، اور وہ کہے بھی بات درست۔ اور آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ دن حق ہے، بس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ بے شک ہم نے آگاہ کر دیا تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے، جس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اور کہے گا کافر کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اور اب ہم کرتے ہیں سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی جو نکالتے ہیں جان آسانی سے، اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیزی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں لبیک کر کے، پھر انتظام کرتے ہیں دنیا کے کاموں کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن ہلا ڈالے گا وہ زلزلہ، پھر اس کے پیچھے آئے گا ایک اور زلزلہ،
کتنے ہی دن اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں کھوکھلی؟ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہمارا لوٹنا سراسر نقصان کا ہوگا۔ تو بس وہ ڈانٹ ہوگی ایک بار، اس وقت وہ سب آ جمع ہوں گے حشر میں۔ کیا تم کو پہنچی ہے حقائق موسیٰ کی؟ جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان طوا میں، جاؤ فرعون کے پاس، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر کہو کہ کیا تو چاہتا ہے یہ کہ پاک ہو جائے اور میں تجھ کو راستہ بتاؤں تیرے رب کا، تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دکھائی اس کو بڑی نشانی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ سو اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو، پھر پکارا، سو کہنے لگا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے، بے شک اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا مشکل ہے بنانا یا آسمان کا؟ اللہ نے بنایا سب کو، اونچا کیا اس نے چھت کو، پھر اسے برابر کر دیا، اور طریق بنائی اس کی رات اور نکال لی اس کے دن میں دھوپ، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا، نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کا اس پر بوجھ رکھ دیا، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ وہ کرتا رہا، اور وہ سامنے لا کھڑی کی جائے گی اس کے دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے۔ بس یہ ہے جس نے سرکشی کی اور مقدم رکھا دنیا کی زندگی کو، تو بے شک دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ کہ جو ڈرتا رہا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے اور روکتا رہا نفس کو بے جا خواہشوں سے، تو بے شک بہشتی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کی آمد ہے، سو تم کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ تمہارے رب ہی کو معلوم ہے اس کے واقع ہونے کا وقت، بس تم تو ڈر سنانے والے ہو اس کو جو اس سے ڈر رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسا خیال کریں گے جس دن وہ اس کو دیکھیں گے کہ گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اللہ اکبر۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبسہ و تولا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آئے اس کے پاس ایک نبینا، اور کیا تم کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا تمہارا سمجھانا، یہ کہ وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو، حالانکہ نہیں تم پر الزام اگر وہ نہ سنوارے، اور یہ کہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، ورقوں میں لکھا ہوا قابل تکریم۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلند مقام پر پاکیزہ ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرا، کہ مارا جائے انسان کیسا نہ شکرا ہے۔ اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اسے نطفے سے اسے بنایا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کے لیے، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، تو نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے برسایا پانی فراوانی سے، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور باغات گھنے گھنے اور میوے اور چارے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی کان کو پھاڑنے والی آواز، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ آج ہم یہ بھی آیا پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ،
اپنی اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص ان میں اس دن ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے ہی چہرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن چمک رہے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے خنداں شاداں، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑ رہی ہوگی، چڑھ رہی ہوگی ان پر سیاہی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کفر کرنے والے اور بدکار۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب انشاءاللہ ہم کہتے ہیں سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جس دن تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب ایک بچی سے جو دفنا دی گئی ہوگی پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا وہ لے کر آیا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، کہ نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں ان تاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اور آیت نمبر 19 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ قرآن سنایا ہوا پیغام ہے فرشتے عالی مقام کا، جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار بھی ہے۔ اور مکہ والوں نہیں ہے تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ، اور بے شک اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر، اور نہیں ہے وہ غائب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شیطان مردود کا۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام اہل جہان کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ ہر اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ سیدھی راہ پر چلنا۔ اور آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اور یہی بات ہم نے حدیث میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے وہ حدیث قدسی کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دیا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ کرتے ہیں سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا تھا اور کیا وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں، وہی ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو، حالانکہ بے شک تم پر نگران مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اس میں داخل ہوں گے اس دن جو جزا کا دن ہے، اور نہیں وہ اس سے چھپ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ کیا معلوم تجھے کہ جزا کا دن کیا ہوگا، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ پھر کیا تجھے معلوم کہ کیسا ہے جزا کا دن، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ نہ آ سکے گا کوئی کسی کے کام، والامر یومئذ للہ، کہ اس دن حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہوگا۔
اور اب ہم انشاءاللہ کرتے ہیں سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین، کہ خرابی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کر لے لوگوں سے تو پورا لے، اور جب ان کو ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو اس میں کمی کریں۔ کیا نہیں خیال کرتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک ایسے دن جو بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن کھڑے ہوں گے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے، ہرگز نہیں بے شک اعمال نامے بدکاروں کے سجین میں ہوں گے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی جو حد سے نکلنے والا اور گناہ گار ہے۔ جب سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ زنگ ہے ان کے دلوں پر اس کا جو اعمال بد کماتے رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز اوٹ میں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم انہم لصال الجحیم، کہ پھر بے شک وہ ڈالے جائیں گے دوزخ میں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامے نیکوکاروں کے علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا تم کو معلوم کہ کیا چیز ہے علیین؟ کتاب مرقوم، کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے۔ تم معلوم کر لوگے ان کے چہروں ہی سے تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائے گی شراب خالص سر بمہر، جس کی مہر مشکی ہوگی، اور چاہیے کہ اس کی رغبت کرے رغبت کرنے والے، اور اس میں آمیزش ہوگی تسلیم کی۔ وہ ایک چشمہ ہے پئیں گے جس میں سے اللہ کے مقرب بندے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا کرتے تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنسی، اور جب گزرتے تھے ان کے پاس تو حقارت سے اشارے کیا کرتے تھے، اور جب لوٹتے تھے اپنے گھروں کی طرف تو لوٹتے تھے اتراتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے یعنی کافر جو تھے وہ مومنوں پر نگران بنا کر۔ تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنسیں گے، بلند مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 36 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو اس کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور سن لے گا اپنے رب کا فرمان، اور یہی اس کو لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور ارشاد کی تعمیل کرے گی اپنے رب کے، اور اس کو یہ لازم بھی ہے۔ اے انسان، بے شک تجھے تکلیف اٹھانا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے میں، خوب تکلیف، پھر تو اسے جا ملے گا۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس لیا جائے گا اسے حساب آسان۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ واپس آئے گا اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی۔ اور یہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، تو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا دوزخ میں۔ بے شک وہ رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں مگن، بے شک وہ تو خیال کرتا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا،
क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसको देख रहा था। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 तरह के लोगों का बताया कि एक वो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन उसका नामा-ए-माल उसके दाएँ हाथ में देंगे, तो वहाँ पे ही वो अपने घर वालों की तरफ लौट के खुशी से जाएगा जैसे वो कामयाब हो गया। और दूसरा वो शख्स जिसका नामा-ए-माल उसके बाएँ हाथ में दिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो दोज़ख में जाएगा। और वो क्यों जाएगा? क्योंकि वो दुनिया में अपने घर में खुशी से जाता था। उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके बच्चे किस हाल में है। कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर उसको एक बाप का मनसब दिया था, एक भाई का मनसब दिया था या एक माँ का मनसब दिया था, तो उनको कोई परवाह नहीं थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात दिए हैं, उनके मुताबिक मैं अपने घर वालों की परवरिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसे देख रहा था। बस नहीं मैं कसम खाता हूँ शाम की सुर्खी की और रात की और उन चीज़ों की जिनको वो इकट्ठा कर लेती है और चाँद की कि जब वो पूरा हो जाए और तुम लोग ज़रूर चढ़ोगे दर्जा बदर्जा। आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फमा लहुम ला युमिनून, कि क्या है आखिर इन लोगों को कि ईमान नहीं लाते। व इज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआनु ला यसजुदून, और जब पढ़ा जाता है उनके सामने कुरान तो सजदा नहीं करते। ये आयत सजदा भी है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बलिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो जिन्होंने कुफ्र किया वो झुटलाए जाते हैं और अल्लाह खूब जानता है उसको जो उनके दिलों में वो छुपाते हैं। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उनको खबर दे दो दुख देने वाले अजाब की। और आयत नंबर 25 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात लहुम अजरुन गैरु ममनून, कि हाँ, मगर जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, उनके लिए अजर है बे-इंतहा। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज है, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाली की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं। हलाक कर दिए गए खंदकों वाले। और आयत नंबर 5, वो आग झोंक रखा था ईंधन जिसमें, जबकि वो इसके किनारों पर बैठे हुए थे, और वो जो जुल्म कर रहे थे अहले ईमान पर, और वो उसका नजारा कर रहे थे। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बदला लिया उनसे मगर ये कि ईमान लाए थे वो अल्लाह पर जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, वो जिसकी बादशाही है आसमान और जमीन में, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, कि बेशक जिन लोगों ने तकलीफें दी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, फिर ना की तौबा, तो उनको अजाब होगा दोजक का और उनको अजाब होगा जलने का भी। बेशक जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक काम, इनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, यही कामयाबी है बहुत बड़ी। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक पकड़ तेरे रब की बड़ी सख्त है। बेशक वही पहली दफा पैदा करता है और वो दोबारा भी जिंदा करेगा, और वो है बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला, अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला है, सो कर डालता है जो चाहता है। क्या तुमको मालूम हुआ है हाल लश्करों का, फिरौन और समूद का, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया झुटलाने लगे हैं। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह में वराइहिम मुहीत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हर तरफ से घेरे हुए हैं। बल हुआ कुरआनुम मजीद, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, फी लौहिम महफूज, और लोहे महफूज में लिखा हुआ है। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत अत-तारिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की। और क्या तुमको मालूम कि क्या है रात को नमूदार होने वाला? वो तारा है एक चमकने वाला। आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है कोई शख्स ऐसा कि ना हो जिस पर कोई निगहबान। तो देखना चाहिए इंसान को कि किस चीज से वो पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है पानी से उछलते हुए, जो निकलता है बीच में से पीठ और सीने के। बेशक वो उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन जांचे जाएंगे सब भेद, और ना होगा उसका कोई जोर और ना कोई मददगार। कसम है आसमान की जो मींह बरसाता है, और जमीन की जो फट जाती है। बेशक ये कलाम है फैसला गुन, और नहीं है ये कोई मजाक। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नहुम यकीदून कैदा, कि बेशक ये लोग लग रहे हैं अपनी तदबीरों में, व अकीदु कैदा,
اور میں کر رہا ہوں اپنی تدبیریں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مہلت دو کافروں کو، بس مہلت اور دے دو ان کو تھوڑی سی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر نام کی اپنے رب کی جو عالی شان ہے۔ الذی خلق فسوی، اور جس نے پیدا کیا پھر اعضاء کو درست کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ دیا۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے اگایا چارہ پھر اس کو کر دیا کوڑا سیاہ رنگ کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر نہ تم فراموش کر سکو گے مگر جو چاہے اللہ، بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو اور وہ جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم توفیق دیں گے تم کو آسان طریقے کی۔ سو نصیحت کرتے جو جہاں تک امید ہو نافع ہونے کی نصیحت کے، اور نصیحت تو وہ حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہے، اور کترائے گا اس سے بدبخت، اور داخل ہوگا آگ میں جو بڑی تیز ہے، پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ وہ جیے گا۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور لیتا رہا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے تم کو خبر ڈھانپ لینے والی قیامت کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ بہت سے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، داخل ہوں گے آگ میں دہکتی ہوئی، پلایا جائے گا ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے ایک سخت خاردار جھاڑی کے، اور نہ جو مفید غذا بنے گی ان کے لیے، اور نہ ہی ان کی بھوک میں کام آئے گی۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ بہت سے چہرے اس روز روشن ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے راضی ہوں گے، اور اونچی بہشتوں میں ہوں گے، نہیں سنیں گے وہاں وہ کوئی لغو بات، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور کٹورے کرینے میں رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی۔ تو کیا نہیں یہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے عجیب پیدا کیا ہم نے انہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا ہم نے انہیں، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فذکر انما انت مذکر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، بس تم تو صرف ایک نصیحت کرنے والے ہی ہو، اور لست علیہم بمسیطر، تم نہیں ہو ان پر دروغہ، مگر جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا تو عذاب دے گا اس کو اللہ، عذاب بہت بڑا، بے شک ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 26 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان علینا حسابہم، کہ پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا بھی ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم کریں گے سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت و طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان میں قسم ہے عقل مندوں کے نزدیک، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے، وہ کہ نہیں پیدا ہوئے تھے ان جیسے تمام ملکوں میں، اور سمود جو تراشتے تھے چٹانے وادی میں، اور فرعون میخوں والے، یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں، بس کرتے تھے بہت سا فساد، تو برسا دیا ان پر تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب گھات میں ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، لیکن جب اس کو آزماتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس پر روزی تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خاطر نہیں کرتے یتیم کی
اور نہ ترغیب دیتے ہو کھانا کھلانے کی مسکین کو، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر، اور بہت ہی عزیز رکھتے ہو مال کو جی بھر کے، ہرگز نہیں جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جلوہ فرما ہوگا تمہارا رب اور فرشتے قطار در قطار، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ سامنے، تو اس دن سوچے گا انسان مگر اب کہاں اس کو فائدہ دے گا سوچنا، اور کہے گا کہ کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے کچھ۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کی طرح کا عذاب کوئی اور نہ جکڑے گا اس کا سا جکڑنا کوئی اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان اطمینان والی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا اس شہر مکہ کی، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے ہو اسی شہر میں، اور قسم باپ آدم کی اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کہ کیا نہیں دی ہم نے اس کو دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھا دیے ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے، مگر نہ گزرا یہ گھاٹی پر سے ہو کر، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے یہ گھاٹی؟ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ چھڑانا کسی کی گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا ندار کو مٹی میں پڑے ہوئے۔ پھر یہ ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی، صبر کی اور تلقین کی اور مہربانی کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہی لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہی ہیں جو بائیں طرف والے ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چھائی ہوئی ہوگی۔ اور آیت نمبر 20 جو سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس والضحاہا، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس نے اس کو پھیلایا، اور نفس انسانی کی جیسا کہ اس نے اس کو درست کیا، اور پھر سمجھ دی اس کو اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزکاری کی، بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مراد کو پاک گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک نامراد رہا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ وَكَذَّبَ الثَّمُودُ بِطَغْوَاهَا، کہ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جب اٹھا ان کا نہایت بدبخت، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، خبردار رہو۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب، تو ان کو نیست و نبود کر دیا، سب کو برابر کر دیا، اور نہیں خوف اسے ان کے انجام سے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے،
وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی جس نے پیدا کی نر اور مادہ، ان سعیکم لشتیٰ، کہ بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور وہ ڈرا اور سچ جانا بہترین بات کو، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان راستے کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو، تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا علینا للہدیٰ، کہ بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھانا، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت اور دنیا۔ سو میں نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، کی قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے، اور نہ ہی ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے، اور عنقریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کہ نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا، اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا راستہ دکھایا، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ پس یہ کہ جو ہوا یتیم تو نہ ستم کرنا، اور یہ کہ جو ہوا مانگنے والا تو نہ جھڑکنا۔ اور آیت نمبر 11 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کا بیان کرتے رہنا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا تم سے تمہارا بوجھ، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، سو جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وَطُورِ سینین، اور طور سینین کی، وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور اس شہر کی جو امن والا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ تو پھر کیا مجبور کرتا ہے اے انسان تجھے جھٹلانے پر اس کے بعد جزا کے دن کو؟ کیا نہیں ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا سب فیصلہ کرنے والوں سے؟ اور اب سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا، ہرگز نہیں۔ بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ ہوا رائے راست پر یا حکم کرے پرہیزکاری کا؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا نہیں معلوم اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں،
اگر نہیں وہ باز آئے گا تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل، پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، بس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو اور ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو، ہرگز نہیں، نہ کہا ماننا اس کا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اور اب سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ باز رہنے والے کفر سے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کھلی دلیل، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سناتا ہے پاک اور جن میں لکھی ہوئی ہیں مستحکم آیات۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ نہیں بٹے فرقوں میں وہ جنہیں دی گئی تھی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور یہی ہے مضبوط اصول والا دین۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ ہوں گے دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہی لوگ ہیں جو بدتر ہیں تمام خلقت میں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، یہی لوگ ہیں جو بہتر ہیں تمام خلقت میں سے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، باغات ہمیشہ رہنے والے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہ ہے صلہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرا اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین بھونچال سے، اور واخرجت الارض اثقالها، اور نکال پھینکے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ کو، وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے حالات، کیونکہ تمہارے رب نے حکم بھیجا اس کو اس بات کا۔ اس دن آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بھی برائی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور اب ہم کہتے ہیں سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، قسم ہے سر پر دوڑانے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر پاؤں مار کر، پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کو، پھر اڑاتے ہیں اس سے گرد، پھر اندر جا گھستے ہیں اس حالت میں دشمن کے مجمع میں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اور بے شک وہ محبت میں مال کی بڑا ہی شدید ہے۔ کیا نہیں وہ جانتا اس وقت کو جب نکالے جائیں گے جو قبروں میں دفن ہے، اور ظاہر کر دیے جائیں گے جو بھید سینوں میں ہے، اور بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ اور سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور کیا جانو تم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन जब होंगे लोग परवानों की तरह बिखरे हुए, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और हो जाएंगे पहाड़ जैसे रंग बिरंगी ऊन धुनकी हुई। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु, बस ये वो शख्स होगा जिसका नामा अमाल भारी होगा। फहुवा फी ईशत रादिया, तो होगा वो ऐश में पसंदीदा। और वो शख्स जिसका नामा अमाल हल्का होगा तो उसका ठिकाना है हाविया। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा अदरा का माहिया नारुन हामिया, तो क्या जानो तुम कि क्या है वो, आग है एक दहकती हुई। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और अब हम शुरू करते हैं सूरत तकासुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मुकाबिर, कल्ला सौफ तालमुन सुम्मा कल्ला सौफ तालमुन, गफलत में डाले रखा तुमको ज्यादा से ज्यादा माल की ख्वाहिश ने, यहाँ तक कि जा देखी तुमने कब्रें। हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम जानते इल्म यकीनी से तो गफलत में ना पड़ते, फिर तुम उसको जरूर देख लोगे यकीन की आंख से। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाइम, कि फिर जरूर पूछा जाएगा तुमसे उस दिन तुम्हारी नेमतों के बारे में। अल्लाह अकबर। और अब हम पढ़ते हैं सूरत अल असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल असर, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र, आपस में तलकीन करते रहे हक की और आपस में ताकीद करते रहे सब्र की। और अब हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह सूरत अल हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि खराबी है हर ताना देने वाले गीबत करने वाले की, वो जिसने जमा किया माल और गिन गिन कर रखा उसे। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ख्याल करता है कि बेशक उसका माल हमेशा रहेगा। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हरगिज नहीं, वो जरूर झोंक दिया जाएगा होतमा में। और क्या समझे तुम कि क्या है होतमा, आग है अल्लाह की भड़काई हुई जो जा पहुंचेगी दिलों को। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नहा अलैहिम मुसदा, कि बेशक वो इस पर ढाम कर बंद कर दी जाएगी। फी आमदिम मुमद्ददा, यानी आग के शोलों में जो ऊंचे ऊंचे होंगे। और अब सूरत अल-फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या नहीं देखा तुमने कि क्या किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ। क्या नहीं कर दिया उसने उनके दाव गलत, और भेज दिए उसने उन पर परिंदे झुंड के झुंड जो फेंकते थे उन पर पत्थर, तो उसने कर दिया उनको ऐसा बुझ जैसा खाया हुआ। और अब हम पढ़ते हैं सूरत कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लिईलाफी कुरैश, इस बना पर कि अल्लाह ने मानूस कर दिया कुरैश को। ईलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, यानी मानूस करके उनको सफर से जाड़े और गर्मी के। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उन्हें चाहिए कि इबादत करे रब की इस घर के। अल्लज़ी, वो जिसने अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि जिसने खाना खिलाया उनको भूख में और अमन बख्शा उनको खौफ में। सूरत अल माऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा तुमने उस शख्स को जो झुटलाता है जजा और सजा को। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, सो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देता खाना खिलाने की नदारों को। फवैलुल मुसल्लीन, तो खराबी है ऐसे नमाजियों की। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो रियाकारी करते हैं।
اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی بھی چیز۔ اور سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا فرمائی کوثر، فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھا کر اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کر، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور اب سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچی مدد اللہ کی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمجھائی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی خوشی تھی نا کہ جب مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر فتح نصیب ہوئی ہے، اگر خوشی ملی ہے، اللہ نے اتنی رحمت کی ہے، تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ کام آیا اس کے اس کا مال، اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔ اور سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر۔ اور سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، اور شر سے پھونکنے والوں کی گروہوں میں، اور شر سے حاسدوں کی جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اب آخری سورہ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں، من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا کی کہ ایک مرتبہ ہم پورے قرآن کو اردو میں سمجھ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس قرآن میں پڑھا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض وعدد ما احصا کتابہ ومل ما احصا کتابہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی غمی، یا اللہ
یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پاک پروردگار ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا پاک پروردگار میری اولاد کی اصلاح کر دے، یا پاک پروردگار ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ، اور یا پاک پروردگار مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے دو جہاں کے مالک ہمارے دل میں اپنی محبت سے اشار کر دے۔ یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمتیں عطا کر، انہیں ہمارے لیے اور یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے خامند کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا کر۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھروں کو آباد رکھنا۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کفر سے، فقر سے، غیبت، بدعت، چغلی سے، بے حیائی سے، بہتان سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ اور یا پاک پروردگار جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، یا رب العالمین جو گناہ ہم نے ظاہری کیے اور جو چھپ کے کیے، ان سب کو معاف فرما دے۔ یا رحمان جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا پاک پروردگار ہمیں ہر معاملے میں ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا پاک پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو لاچار ہیں ان کا ہاتھ تھام لے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، جن کو رشتوں کی پرابلم ہے یا پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما دے، کاروبار میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ نظر بد سے دور رکھنا۔ یا پاک پروردگار بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا۔ یا اللہ ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا۔ یا پاک پروردگار ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے،
ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خامند اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں۔ اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے، یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے۔ یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا۔ یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم فرمانا، رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمیں سب کو بخش دینا۔
آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من